بکھر کے مقامی ہال میں وحدت امت کانفرنس از نظر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر سید جواد حسین نقوی نے بھی خصوصی طور پر خطاب کیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا: اج بھیج مدینے تو مولا، کوئی بدلی اپنے ساون دی، میں کو بہ بہ تتیاں دھپاں تے ایویں روز پچھاویں ڈھل وین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ادا کرتے ہیں ان برادران کا کہ جنہوں نے یہاں پہ دعوت دی اور یہ عظیم محفل سجائی۔ تو اس حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت امت اور خصوصاً جوانوں کو جو کردار ادا کرنے کے لیے اپنے ارشادات سے امت کو نوازا، ان میں محترم سجاد حسین آہیر صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ پیش فرمائے اس امت کے جوانوں کے لیے، اور میں ان چند منٹوں میں، چونکہ یہ چہرے بھی زیادہ جوان نظر آ رہے ہیں اور جوانوں کی ہمت سے یہ عظیم الشان پروگرام ترتیب پایا ہے، اس لیے پیش خدمت ہے کہ علامہ اقبال ایک نظریاتی اور انقلابی شاعر تھے، لہٰذا وہ ملت کا قبلہ درست کرنے کے لیے سنجیدگی سے سرگرم عمل رہے۔ انہوں نے ایک غیرت مند انقلابی جوان کے لیے شاہین کو استعارے کے طور پر پیش کیا۔ علامہ اقبال نے سید سلیمان ندوی کے استفسار پر اقبال نے ایک خط میں شاہین سے اپنی رغبت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ شاہین ایسا پرندہ ہے جو عظیم صفات کا حامل ہے، یہ درویشی، حرکت، قوت اور غیرت کا نمائندہ ہے۔ اقبال کے شاہین کو ملت مسلمہ کے غیور انقلابی جوانوں سے تعبیر کرنا خالی از حقیقت نہ ہوگا، چونکہ جوانی، غیرت و حمیت، آپ جوان تشریف لائے ہیں اور آپ نے تحریک بیداری امت مصطفیٰ بکھر کے ان غیرت مند جوانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور بزرگان تشریف لائے ہیں، ان کے زیر سرپرستی یہ جملے عرض کروں گا کہ جوانی، غیرت و حمیت، جذبہ و شوق، تحرک و ہمت، قوت و حیات، جدت اور سرعت کا نام ہے۔ اقبال کا شاہین بھی پاکی و پاکیزگی، بلندی و دلیری کی علامت ہے۔ آج کا نوجوان اقبال کا شاہین ہے کہ اس کے پاس مشام تیز بھی ہے، گفتار دلبرانہ بھی ہے اور کردار قاہرانہ بھی ہے۔ اقبال کا ایمان یہی کہتا ہے کہ کم کوش ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، اور وہ لوگ جن کو آہ سحر بھی نصیب ہو، سوزے جگر بھی، وہ زندگی کے میدان میں کبھی نہیں ہارتے۔ مومن جوان کی آزاد فطرت کو بیان کرنے کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، یہ جو دیکھتے ہیں نا امریکہ کی طرف، اسرائیل کی طرف، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ پہاڑوں کی چٹانیں بھی وسعت، بلندی اور مضبوطی کی اصطلاحات جو صرف اور صرف شاہین جیسے پرندے کے مزاج و فطرت کے ساتھ ہیں۔ آپ نے شاہین بننا ہے جوانوں، بکھر کے جوانوں، آپ نے شاہین بننا ہے، علامہ اقبال کا شاہین بننا ہے۔ پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرنا آزادی اور وسعت نظری کی علامت ہے، جبکہ قصر سلطانی کے گنبد پر آشیانہ بنانا اور کار آشیان بندی طمع و لالچ، ہوائے نفس اور غلامی پر دلالت کرتا ہے، جبکہ آزادی انسان کی فطری صلاحیتوں کو تشکیل دیتی ہے۔ اس لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مصداق ٹھہراتی ہے۔ اقبال نے ظلم و ستم کے خلاف مبارزانہ روش اختیار کی، اور آج ہمیں بھی جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے، جس شعبے میں ظلم ہوتا ہے، اگر کوئی طالب علم مظلوم ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر کوئی عالم مظلوم ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر کوئی ملت مظلوم ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر کوئی عزادار مظلوم ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، یعنی جہاں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے۔ اقبال نے ظلم و ستم کے خلاف مبارزانہ روش اختیار کی، اور شاہین کا بار بار ذکر کر کے جوان مومن کی انقلابی اور اعلیٰ صفات اور خصوصیات کی نشاندہی کی۔ اس لیے علامہ اقبال جوانوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں اپنے اندر عقابی روح بیدار کریں، جس طرح شاہین بلند پروازی کی بدولت آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے، اسی طرح جوان میں بھی جب یہ روح بیدار ہو جاتی ہے تو منزلیں آسمان پر دکھائی دیتی ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جوان کو قوت و توانائی کا مرکز قرار دیا ہے۔ آپ نے ہی کام کرنا ہے نا اپنے ملک میں، آپ نے ہی علامہ اقبال کے پاکستان کو سلامت رکھ کے آگے بڑھانا ہے نا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے کمزور حالت سے تمہاری تخلیق شروع کی، پھر کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا کر دیا، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ بڑا جاننے والا صاحب قدرت ہے۔ جوان مومن کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ امید، انرجی اور قوت ارادہ سے مزین ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے آپ جوانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ تراہو بعیدن قصلہو دائما نشاتہو۔ امیر المومنین نے فرمایا تم دیکھو گے سستی جوان سے کوسوں دور ہوگی اور ہمیشہ پر نشاط نظر آئے گا۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کے جوانوں کو دنیا میں سروری حاصل کرنے کی طرف راغب کرتے ہوئے اس کا گر بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں۔ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہین کے واسطے ہے قلع، یعنی غلاموں کے واسطے پگڑی نہیں ہے، غلاموں کے واسطے دستار عزت نہیں ہے، غلاموں کے واسطے دستار عظمت نہیں ہے۔ یہ جو قلع ہے، یہ جو عظمت کی دستار ہے، یہ اس ملت کے لیے ہے جو خوددار ملت ہے، جو غیرت مند ملت ہے، جو صاحب علم ملت ہے، جو آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ سامعین محترم، میں اس مختصر وقت میں جناب کی خدمت میں آخری الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تاکہ مہمانان گرامی جو تشریف فرما ہیں ان کو وقت دیا جائے۔ پس ہم نے بکھر کی سرزمین پہ اتحاد اتفاق کا پیغام گھر گھر پہنچانا ہے۔ علماء کی نگرانی میں، علماء کے زیر سایہ، تمام علماء کے زیر سایہ جتنے بھی علماء ہیں، جس فرقے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کا مرکز اسلام ہے، ان کا مرکز ایمان ہے، ان کا مرکز نبی ہے، ان کا مرکز قرآن ہے، ان کا مرکز آل محمد ہے۔ تو لہذا ہم سب نے مل کر اس مراکز کی سرپرستی میں اللہ کی طرف جانا ہے۔ لہذا اقبال ایک مومن جوان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اس روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا، نوکری ادھر جانا ہے، چھوٹی سی نوکری تلاش کر لی، چھوٹا سا کام تلاش کر لیا، اب میں آگے نہیں جا سکتا، نہیں، اس روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اور اقبال کا جوان تو نام ہے اس قوت کا، اقبال کا جوان کس قوت کا نام ہے؟ دو نیم جس کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم جس کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جس کی ہیبت سے رائی، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ بننے سے
وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد الہی، جس کی فقیری میں علی کی خوشبو آتی ہے، اللہ کے شعر کی خوشبو آتی ہے، اللہ کا شعر بننا یہ عظیم چیز ہے۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ صلوات پر محمد والے۔ سامعین محترم، یقیناً لائق صد احترام ہیں تمام منتظمین کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت اور پیار اور محبت بھری محفل کا انعقاد کیا۔ یقیناً تمام مسالک کے بزرگان، تمام مسالک کے علماء کرام کا یہ گلدستہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، وطن عزیز پاکستان میں اس قسم کے ماحول کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، آپ سنتے رہتے ہیں یہ حدیث، اور یہ حدیث ہر مسلمان اس کو جانتا بھی ہے اور اسے یاد بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بلکہ میں نے تو ایک اور فرمان پڑھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کہ حضرت نے فرمایا المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے فقط مسلمان نہیں، من سلم الناس، کہ پوری انسانیت، ہر انسان اس کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس میں اسلام کی قید بھی نہیں ہے، اس میں انسانیت کا ذکر ہے۔ سامعین محترم، یہ جو ہمارا شعار ہے مسلمانوں کا کہ ہم ایک دوسرے پہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، اور اس کا بہت زیادہ اس کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابخل الناس من یمر بمسلم فلا یسلم علیہ، کہ سب سے زیادہ بخیل ہے وہ شخص کہ جو کسی مسلمان کے پاس سے گزرے اور اس پہ سلام نہ کرے۔ اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اسے ایک سلام کہنے سے کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ لیکن میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا جو شعار ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے السلام علیکم، کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قریب سے گزرتا ہے اسے کہتا ہے السلام علیکم، چونکہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہم اس مسلمان کو کیا ضمانت دے رہے ہیں، کس چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، گویا ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ پہ سلامتی ہو، یعنی میں تجھے ضمانت دیتا ہوں۔ وہ مسلمان دوسرے مسلمان کو ضمانت دے رہا ہوتا ہے کہ میری طرف سے سلامتی ہے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، میری طرف سے آپ کی جان بھی محفوظ ہے، آپ کا مال بھی محفوظ ہے، آپ کی عزت و ناموس بھی محفوظ ہے۔ یہ جب ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہم یہ ایک لک لسانی ہے اور ہم متوجہ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اسے ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر جواب میں دوسرا مسلمان کہتا ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ کہتا ہے میری طرف سے بھی تجھ پہ سلامتی ہو، یعنی میں بھی تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ میری طرف سے بھی آپ کی جان مال عزت ناموس محفوظ ہے، میری طرف سے آپ کی جان مال عزت و ناموس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم یہ جو سلام کرتے ہیں، اگر اسی سلام کے تقاضے کو سمجھ لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس سلام کے تقاضوں اور اس پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہم ایک دوسرے کو جیسے سلام کرتے ہیں کہ ہم ضمانت دے رہے ہوتے ہیں،
اگر عملاً بھی ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں اور اس سلام کے تقاضوں کو سمجھ لیں تو یہ ہمارا ماحول جنت کا ماحول بن جائے گا، یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہم اسے منافقت کہیں یا کیا کہیں کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم، پھر اس کی پیٹھ کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، اسلام نے تو غیر مسلموں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کا تمام مکاتب فکر کا آپس میں بیٹھنا، مل بیٹھنا، اس کے بھی بڑے اثرات ہیں۔ اس سے نفرتیں کم ہوتی ہیں، فاصلے کم ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ اسلام نے تو غیر مسلموں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، لیکن ہم وہ حقوق اپنے مسلمان بھائیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک کافر ذمہ ہے جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر ہوتا ہے، ایک جگہ حضرت سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوفہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حضرت کا سفر کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ سفر طے کرتے ہیں، آپس میں بات چیت ہوتی ہے۔ وہ حضرت سے پوچھتا ہے کہ یا علی آپ نے کہاں جانا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے کوفہ جانا ہے۔ اس نے کسی اور طرف جانا تھا۔ وہ کافی دیر تک حضرت کے ساتھ چلتا رہا۔ آخر جب وہ رستے الگ ہونے لگے اور امیر المومنین نے کوفہ کی طرف جانا تھا، اس نے کسی اور طرف، اس نے اپنا راستہ لیا، لیکن امیر المومنین اپنے کوفہ والے راستے کی طرف نہیں گئے بلکہ اس کافر ذمی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا یا علی آپ نے تو فرمایا تھا میں نے کوفہ جانا ہے، آپ نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں نے اپنا راستہ چھوڑ نہیں دیا۔ اس نے کہا پھر آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں جب کچھ دیر کے لیے آپ کا ہم سفر بنا ہوں، کچھ دیر کے لیے آپ کے ساتھ سفر کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ سفر کرو تو ایک مسافر کا، ایک ہم سفر کا دوسرے ہم سفر پہ حق بن جاتا ہے۔ میں تجھے تھوڑا سا آگے کرنے کے لیے تیرے ساتھ آیا ہوں۔ اس نے کہا جب آپ کے نبی کی اتنی خوبصورت تعلیم ہے تو میں اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ ہم جب غیر مسلموں کو اس قسم کے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ حقوق ہم ایک دوسرے کو، مسلمان ایک دوسرے کو یہ حقوق دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اسلام نے تو غیر مسلموں کے لیے حقوق رکھے ہیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، باتیں تو بہت ساری کرنی تھی۔ بہرحال اس حوالے سے یہ جو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے پروگرام ہے، ہمارے بزرگان بھی اس حوالے سے سب کی محنتیں ہیں۔ ہمارے جتنے بزرگان ہیں انہوں نے اس وطن عزیز پاکستان میں اتحاد و وحدت کی بات کی ہے، چاہے وہ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی ہوں، انہوں نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی صاحب، انہوں نے بھی بہترین انداز میں، اور ان کے جو اس حوالے سے کام ہے انتہائی قابل ستائش ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ وطن عزیز میں یہ ہمارا جو ہے یہ ہمیشہ سے سلسلہ ہے، اور ہمارے مراجع کے فتاوی موجود ہیں کہ کسی بھی اہل سنت کے مقدسات کی، امہات المومنین ہوں یا ان کے علاوہ جو مقدسات ہیں، ان کی توہین کرنا حرام ہے۔ ہماری طرف سے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی انفرادی طور پہ یہ عمل انجام دیتا ہے تو ہمارے بزرگان نے کبھی بھی اس کی تائید نہیں کی ہے۔ لہٰذا اہل سنت علماء اور ہمارے جو اہل سنت بھائی تشریف فرمائے، آپ نے اگر ہمارے مکتب کو سمجھنا ہے تو ہمارے مکتب کے مستند علماء کی طرف رجوع کریں۔ یہ جو نچلی سطح پہ کچھ فرقہ واریت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ان کو ہمارے مکتب کا ترجمان نہ سمجھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میلاد النبی و وحدت امت کانفرنس از نظر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جو بھی اس کانفرنس کے اندر دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں والی سے قافلہ تشریف لا چکا ہے، ابھی پہنچا ہے۔ حبیبنا و حبیب رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔
انتہائی واجب احترام علماء کرام اور میرے عزیز بھائیوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس خوبصورت محفل کو سجانے وحدت امت کانفرنس از نظر حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کرنے پر منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو اس امت کو ہر وقت اتحاد اور ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی ضرورت رہی ہے، لیکن آج جو عالمی حالات ہیں اور جس طرح دشمن قوتیں ہر شعبہ زندگی کے اندر امت مسلمہ کو روندنے کے لیے اپنی پوری تیاری کر چکی ہیں اور بڑی حد تک وہ حاوی ہو چکی ہیں۔ کوئی بھی آپ میدان دیکھیں، وہ ہر پہ آپ معاشی میدان کو دیکھ لیں، آپ تہذیبی میدان کو دیکھ لیں، آپ ثقافتی میدان کو دیکھ لیں، ہر حوالے سے ہمارے اوپر وہ غالب ہے۔ جس امت نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا تھا، جس کے لیے اس کو مارد وجود کے اندر لایا گیا تھا، جو اس دنیا کے اندر اللہ کی نائب اور خلیفہ تھی، اس امت نے اس اپنے مشن کو بھلا دیا اور چیزوں کے اندر پڑ گئی۔ وہ جو شدت اور تلخی کو جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی ہے کہ جس کے اندر ہمیں کیا دعوت دی گئی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بڑھ کر اور بہتر اور خوبصورت بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے بہترین عمل، بہترین نیکی کیا ہے؟ حسن خلق، خوش اخلاقی، پیار اور محبت کے ساتھ بات کرنا اور بلانا، اور یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ مشان وحدت امت کانفرنس میں تشریف لائے ادارہ جامعہ العروۃ الوثقیٰ لاہور کے روح رواں، وحدت امت کا درد اپنے سینے میں سجائے کریا کریا کو بکو اس پیغام اور اس دعوت کو لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میری مراد محترم المقام استاد سید آغا جواد نقوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ زینت اسٹیج بن رہے ہیں، آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکھر کے زیر اہتمام آج کا یہ میلاد النبی و وحدت امت کانفرنس کا خوبصورت منظر، جس میں بطور مہمان، بطور مرکزی سپیکر محترم استاد سید آغا جواد نقوی حفظہ اللہ تعالیٰ آپ تشریف لائے، آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ اتحاد امت کانفرنس اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ انعقاد پذیر خوبصورت بزم جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی نظر کی گئی، جس میں مسلک اہل تشیع اور فقہ جعفریہ کی جید شخصیات علماء کرام اور ان کے مہمانان خصوصی مقامی اور مرکزی صوبائی وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ بکھر اور ڈسٹرکٹ میاں والی سے اپنی شرکت اور نمائندگی رکھتی ہے۔ دیگر مختلف سکول آف تھاٹ کے معززین جو آج کی اس کانفرنس میں تشریف لائے، محترم عبد الوہاب نیازی صاحب، سید عرفان نقوی صاحب، محترم محمد اسلم خان بلوچ صاحب، محمد یوسف چھینا صاحب، سابق امیر جماعت اسلامی ضلع بکھر محترم ڈاکٹر مشتاق احمد امان صاحب، اور میاں والی کی سرزمین سے محترم ایڈوکیٹ لطف الرحمان صاحب جو ضلعی رہنما ہیں تحریک منہاج القرآن میاں والی کے، تشریف لانے والے جملہ معزز مہمانان گرامی کو محترم پروفیسر محمد عمران صاحب تشریف لائے، تمامی معززین کو، احباب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے میں ایک بار پھر بکھر کی سرزمین پر ویلکم کروں گا محترم
استاد سید آغا جواد نقوی صاحب کو آپ کی امت و انسانیت کو وحدت کے خوبصورت سنگم پر اکٹھا کرنا اور اس نظم میں پرونا اور اس درد کو، اس احساس کو اور اس پیغام کو کو بکو شہر بشہر عام کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ خالق کائنات حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نلن پاک کے خرات پاک کے تصدق سے اس پیغام بے فکر اور تمام سکول آف تھاٹ کے احباب کو اپنانے اور ایک وحدت کے جھنڈے اور پیغام کو سمجھ کر ایک چھتری اور ایک چھت کے نیچے اکٹھا ہونے کی توفیق و ہمت مرحمت فرمائے۔ اس موقع پر میں بلا تاخیر گزارش کروں گا محترم محمد اسلم خان صاحب سے، شعبہ صحافت سے تعلق رکھتے ہوئے صحافت کے شعبہ کی نمائندگی کریں گے، تشریف لائیں اور اس موقع پر احباب سے مخاطب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بابرکت بڑا رحم اور کریم اللہ ہے، جس کی قدرت میں تمہاری اور میری زندگی ہے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے ضلع کی کریم، السلام علیکم۔ آج ہمارے ضلع کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان علامہ قبلہ جواد نقوی صاحب لاہور سے تشریف لائے۔ ہمارے ضلع کو نہ صرف آج سے بلکہ میرے عرصہ 20 سال کی صحافت میں وحدت، پیار اور محبت کی ضرورت ہے۔ کل بھی ضرورت تھی، ہمارا آپس میں اتحاد، اتفاق، اور آج بھی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ اس ضلع میں جو حالات پہلے بھی کشیدہ بھی رہے اور بعض علماء کرام کی اس محنت، ضلع کے انجمن تاجران اور اس ضلع کے ممبران امن کمیٹی اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا یہ اہم کردار رہا کہ ہمارا آپس میں پھر سے سب کا اتفاق ہوا اور آج ہمارا ضلع ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اسی طریقے سے ملک کو بھی اتحاد، اتفاق کی ضرورت ہے۔ وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی جن قوموں کے درمیان صلح، باہمی محبت اور اتحاد نہ ہو۔ اور یقیناً آپ کے حالات، ملکی حالات، آپ علامہ قبلہ صاحب کی ضرور سنتے ہوں گے کہ وہ ملکی حالات کے اوپر زیادہ تر علامہ قبلہ جواد نقوی صاحب کی آپ بات سن رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کو آنے والے حالات کا بھی علم ہوتا ہے اور گزرے ہوئے لمحات کا بھی۔ علامہ اقبال مفکر الاسلام، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اس قوم کو جگایا اور بیدار کیا، شاعری کے ذریعے علامہ محمد اقبال کی خدمات پاکستان میں آج بھی ایک روشن کتاب ہیں، بلکہ پوری دنیا اس کی آج بھی ان کی کتب اور ان کی شاعری سے آج بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کے اور ہمارے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں یہی اتحاد اور اتفاق کا درس دیا۔ تو ہمارا سب کا یہی آپس میں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اس طرح ہمارا ملک پاکستان اور ہمارا وطن ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ یہ سب ممکن اس طرف ہے جب ہم سب آپس میں ایک پیج پر ایک تسبیح کی دانوں کی طرح پاکستان میں وقت گزاریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی انسان اچھا ہے جس کا کردار اچھا ہے۔ تو ہمیں اپنا کردار پر نظر رکھنی ہوگی اور اپنی زبان پر
اور سچ بولنا ہوگا، منافقت کو ترک کرنا ہوگا، تبھی یہ سب ممکن ہے۔ میں ایک بار پھر علامہ قبلہ جواد نقوی صاحب کا، پروفیسر ملک محمد یوسف شینا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ دیا۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر منتظمین کا، جنہوں نے اتنی یہ خوبصورت بزم سجائی ہے اور یہ بکھر کے لوگوں کو شرف بخشائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ تھینک یو ویری مچ۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے لیے بہت ہی واجب الاحترام آغا جواد نقوی صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوئے جملہ زعمائے کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے معززین، میرے امیر جماعت اسلامی سید افتخار حسین شاہ، نائب امیر جماعت اسلامی وہاب نیازی صاحب اور جملہ حاضرین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے لیے واقعتاً یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان آغا جواد نقوی صاحب موجود ہیں۔ ان کی تحریک کے نوجوانوں نے پچھلے دنوں میرے ساتھ رابطہ قائم کیا، ہم نے مختلف معاملات پر آپس میں مشاورت کی۔ میں ان نوجوانوں کی نظر علامہ اقبال کا ایک شعر کرنا چاہتا ہوں کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بے داغ ضرب ہے کاری۔ تو میں آغا جواد نقوی صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طرح کے باہمت اور نوجوان قیادت کرنے والے لوگ ذمہ دار کارکن کی حیثیت سے عطا کی ہیں۔ آج کی اس محفل میں گفتگو کرتے ہوئے میں اپنے سامنے اپنے پہلو میں انتہائی علم و دانش کے پہاڑ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم خیالات۔ جس موضوع کو انہوں نے چھیڑا ہے یہ دراصل آج کے مسلمانوں کی دکھتی ہوئی رگ ہے، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا،
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن۔ وہ جو ہمارے پاس رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ تھا، اسے ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور ہم خواہشات کے اسیر بن کر رہ گئے ہیں۔ میں اس لمحے آپ کے سامنے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے کہ اس سے آگے میں تھوڑا سا بڑھنا چاہتا ہوں۔ سارے لوگوں کو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وَتَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ، ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، یا ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دو کہ جس میں ہمارے درمیان قدریں مشترک ہیں، ہم اگر اس پہ غور کریں بحیثیت مسلمان، ہمیں یہ فخر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں جس نام سے پکارا ہے، هو سماکم المسلمون، اس نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہمارے والدین جو ہمارا نام رکھتے ہیں، اگر کوئی ہمیں اس نام سے نہ پکارے یا ہمارے نام کو بگاڑ کر پکارے تو ہمیں انتہائی ناگوار گزرتا ہے۔ لیکن وہ نام جو خالق کائنات نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارے الہ نے ہمیں دیا ہے، وہ نام ہے مسلمان۔ لیکن آج اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی سے تعارف حاصل کیا جائے تو کہتے ہیں جی کہ آپ کون ہیں؟ میرے جیسا کوئی خام عقل رکھنے والا لیکن دل میں ایک جذبہ رکھنے والا جب کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، یقین کیجئے کہ آگے سے سوال ہوتا ہے مسلمان تو ہو، آگے کیا؟ پھر اس وقت سوچتے ہیں کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، بھائی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہو؟ اچھا جی ہم مسلمان ہیں، بھائی اور کیا پوچھتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو؟ جی نماز پڑھتے ہیں۔ ہاتھ کھول کر پڑھتے ہو یا ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں؟ بھائی تمہیں اس سے کیا غرض ہے کہ میں ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں یا ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں؟ چلو جی میں ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں۔ اگلا سوال فوراً آ پڑتا ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھتے ہو، ناف کے اوپر باندھتے ہو یا ناف کے نیچے باندھتے ہو؟ یعنی وہ چیز تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ بھائی اس چیز کی طرف آؤ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کی طرف آؤ جس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آخری نبی پر اتاری گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آخری امت کے لیے اتاری گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آخری کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو اس کتاب کی طرف رخ کرو۔ یہ ھدی للمتقین ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ لیکن ہم گنوا دی، ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے پایا، ہم اسے بھول بیٹھے، ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ قیامت کا روز ہوگا، آپ میں سے سارے پڑھے لکھے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دن جب کہا جائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی حکمرانی ہے؟ للہ الواحد القہار،
जिसे हम रहमुर राहिमीन भी कहते हैं, वो कहार भी है। और उस दिन बादशाही उसी की होगी, और उस दिन अंबिया भी उसके सामने पेश होंगे, औलिया भी उनके सामने पेश होंगे, और जिनकी शफाअत के दावे हम लेके उठे हुए हैं वो भी सामने खड़े होंगे। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। तो उस वक्त सवाल ये होगा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तूने कहा था कि मेरे बाद मुझे और मेरी माँ को इलाह बना लेना। तो कहेंगे नहीं, भाई ये वक्त की तनाबें बड़ी जालिम शय हैं, और वक्त बेटा इस तरह गुजर जाएगा। ये तो चलो पहलू में खड़े हुए ना, तो मुझे महसूस हुआ कि वक्त कुछ हिलचुल कर रहा है। खुदा की कसम, इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब वक्त मुकर्रर आ जाएगा इज़राइल दस्तक नहीं देता। ये कोई नबी का दरबार नहीं है कि पूछ के आएगा, ये नबी का घराना नहीं है कि पूछ के आएगा, ये फातिमा के बाप का घर नहीं है कि वो पूछ के आएगा। इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। तो मेरे अजीज़ों, वो वक्त ये भी होगा कि मेरे आका भी कहीं फरमा देंगे कि इन्ना हाज़ल कौमी, ये जो मेरी कौम है, इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि इन्होंने मेरे कुरान को तर्क कर दिया था। मैं तो इन्हें कह के आया था कि तुम्हारा नाम मुसलमान है, फिर कबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें? नहीं, कतन नहीं। तो मेरे दोस्तों, एक शेर कह के इजाज़त चाहूँगा। ए पीरे हरम, मैं जवाद साहब को मुखातिब कर रहा हूँ। ए पीरे हरम, रस्म रहे खान का ही छोड़, मकसूद समझ मेरी नवाए सहरी का, तू इनको सिखा खारा शगाफी के तरीके, मगरिब ने सिखाया इन्हें फन शीशा गरी का। तो इकबाल, अब इकबाल को हम क्या समझे? इकबाल खुद कहता है कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इकबाल का पैगाम इश्क़ मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा बरसा खेशरात के दी हमाऊस, गर बऊ न रसीदी तमाम बोला बिस्त, और एक हूँ मुस्लिम हरम के पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने वक्त को बहुत कीमती बना दिया है। आज की इस महफिल में आपका आना हकीकत यह है कि ये निजात का जरिया बन सकता है। इंतशार में लिथड़ी कौम को, ये लफ्ज़ मैंने जो असल शऊरी तौर पर इस्तेमाल किया है, इख्तिलाफात में लिथड़ी कौम को एक पवित्र इत्तेहाद की तरफ बुलाना आज वक्त की अहम ज़रूरत है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे साबका अमीर जमात इस्लामी ज़िला बकर जनाब प्रोफेसर यूसुफ चीना साहब। क्या बादशाहत नहीं, इन लोगों के दर्दों का मदावा किस चीज में है? क्या बादशाहत में, सल्तनत में, डिक्टेटरशिप में, जमहूरियत में? लोगों के दर्दों का मदावा इस्लाम में है। इस्लाम है वो मरकज। कुरान करीम ने जिसका हुक्म दिया, इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये है उम्मत वहदा। कभी उम्मत वसत कह के बुलाया,
کبھی امت وحدہ کہہ کے بلایا، کبھی کہا المؤمن اخو المؤمن، کبھی مساوات کا درس دیا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے وحدت کو کس اعتبار سے پیش کیا؟ اتنا بڑا اسلامی انقلاب دنیا کے سامنے لائے، اور ماشاءاللہ اس وقت تک وہ انقلاب جوان ہو چکا ہے، جس میں 92% جس ملک میں شیعہ آبادی تھی، اس میں کہنا کہ ہمیں وحدت اسلامی کی ضرورت ہے، اگر حکومت اسلامی کا رکن دیکھنا چاہتے ہیں، رکن رکین حکومت اسلامی کا، وہ وحدت امت محمدیہ ہے۔ یہ وحدت کا ایک معیار اور ایک ملاک ہے، ایسے نہیں ہے لوگوں کو کسی نہ کسی ڈگڈگی کے پیچھے لگایا جائے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا لوگ سب اکٹھے ہو کے ایک کو زندہ باد کہتے ہیں، پھر 2 سال کے بعد جب وہ مہنگائی پیش کرتا ہے پھر اسی کو مردہ باد کہتے ہیں۔ اسلامی حکومت یعنی اسلام کی حکومت۔ آج اگر سیاست ہے، جس ملک کا سیاسی نظام مضبوط ہے، اس کی اقتصاد بھی مضبوط ہے، اس کا کلچر بھی مضبوط ہے، اس میں سوشل سیکیورٹی بھی ہے، اس میں ترقی بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام، اے مسلمانان عالم، استاد محترم نے، استاد معظم نے، ہاں میں تسلیم کرتا ہوں اس سے پہلے بھی وحدت کی باتیں تھیں، مختلف افراد نے وحدت کے حوالے سے کچھ پروگرامز کیے، لیکن وحدت جو رکن حکومت اسلامی ہے، جو آرزو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو نظریہ پیش کیا، حکیم امت جناب علامہ ڈاکٹر اقبال نے جس نظریے کو پیش کیا، یا علامہ مودودی نے جس نظریے کو پیش کیا، حکومت اسلامی، اس کا رکن ہے وحدت اسلامی۔ اگر وحدت ہے تو حکومت اسلامی ہو سکتی ہے، اسلام کی حکومت ہو سکتی ہے وحدت کے طفیل۔ قرآن میں جگہ جگہ پہ، اس لیے تو پروردگار عالم نے نہیں فرمایا جہاں پہ آپ کی اقلیت ہو آپ وحدت کی بات کریں۔ یہ افتخار بیداری امت، تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بکھر کے عالیشان اجتماع میں اور پورے پاکستان میں استاد معظم حضرت آیت اللہ سید جواد نقوی حافظہ اللہ نے جس انداز سے مقصد اور منتہا اور آرزو رسول کے طور پہ رکن رکین حکومت اسلامی کے طور پہ جس انداز سے پیش کیا اور کر رہے ہیں، آج تک نہ کسی نے پیش کیا، نہ کسی نے اس کو اس انداز سے آگے بڑھایا۔ لہذا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، فقط ایک جملہ انسان اپنے گریبان میں خود جھانکے۔ قرآن وحدت چاہتا ہے،
लेकिन फिरआउन तफरका चाहता था। अब मर्ज़ हर इंसान की है कि वो कुरान की इत्तिबा में वहदत उम्मत मुहम्मदिया के लिए स्ट्रगल करे, वगरना फिरआउन सिफत लोग, फिरआउन सिफत अफराद, फिरआउन सिफत इदारे, फिरआउन सिफत सोसाइटीज, गिरोह, वो तो दायमन तफरके को ईजाद करने में लगी रहती हैं। खुदावंद मुताल से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस उम्मत को वहदत के हार में परो दे और परवरदिगार आलम तफरके को हम तमाम से दूर फरमाए और हमें उस तफरके से बरी होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बकर के ज़ेर एहतमाम इनेकाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लामा इकबाल दरबार रिसालत में यूँ कहते हैं, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़, आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। और फिर फरमाया, शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व महतरम हाज़रीन मजलिस, आज एक मरतबा फिर सरज़मीन बखर में सफ़ीर अमन, दाई वहदत उम्मत, कायद तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा मोहतरम सैयद आगा जवाद नकवी साहब की क़यादत में हम वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस में जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन अता फरमाया वो दीन इस्लाम है। और मैंने गुज़श्ता कॉन्फ्रेंस में भी अर्ज़ किया था कि दीन इस्लाम सलामती का मज़हब है। अल इस्लामु गर्दन नहादन, सर झुकाना, इताअत व फर्माबरदारी दीन इस्लाम में है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम में इतनी वसअत रखी है कि दीन इस्लाम दूसरे मज़ाहिब के साथ चलने की सलाहियत रखता है। मतलब यह है इस बात का कि यहूद व नसारा, हिंदू, मुशरिक, जितने भी दूसरी कौमें हैं, दूसरे मज़ाहिब हैं, उनके साथ जब दीन इस्लाम चलने की सलाहियत रखता है तो फिर क्या वजह है कि हम मुसलमान, जो सिर्फ महज ताबीरात का इख्तिलाफ है, महज ताबीरात का इख्तिलाफ है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौमों और नस्लों को के एतबार से बात करने वालों को मुखातिब करके फरमाया, और वो सानवी चीज़ है। फरमाया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। मेरे मुहतरम दोस्तों, हम अपने मसलक पर रहते हुए, अपने मसलक पर चलते हुए याद रखिए एक बात, और ये बड़ी ज़रूरी और अहम बात है, और ये बात मैं आज फिर आगा साहब की मौजूदगी में दोहराना चाहूँगा कि गोली और गाली ना मजहब की ज़रूरत है ना मसलक की ज़रूरत है। हम बाज़ार में देखते हैं एक ही तरह का सामान बेचने वाले कई सारे लोग, एक ही तरह की चीज़ को बेचने वाले लोग अपना अपना सामान बेच के जाते हैं, दूसरे को गाली भी नहीं देते। तो फिर
میں دین کی دعوت دیتے ہوئے جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تو پھر ہم داعی اللہ بنیں نا. پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم داعی بنیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اسی لیے تو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اس امت کی خیر اور بھلائی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب بہترین امت ہیں. اب بہترین امت ہم کب بنیں گے؟ جب ہم اپنے مرکز محبت جناب سیدنا شفیع رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اپنا عہد و پیمان مضبوط کریں گے. علامہ اقبال مرحوم کا یہی پیغام ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا عہد و پیمان تازہ کرو. اور علامہ اقبال کی بات آئی تو ہمارے اکابر میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے یہ بات. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اقبال کو نہ مسلمانوں نے سمجھا ہے نہ انگریز نے سمجھا ہے. اقبال کو نہ مسلمانوں نے سمجھا نہ انگریز نے سمجھا. اگر مسلمان سمجھتے تو غلامی کی زندگی نہ گزارتے اور اگر انگریز سمجھتے تو بلا اقبال بستر پہ نہ مرتا، سولی کی موت مرتا. میرے محترم دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امت میں اتحاد کی جو یہ فضا قائم کی ہے آغا صاحب نے اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر اہتمام ملک کے طول و عرض میں جس طرح یہ اس محنت اور کوشش اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں، میں اتحاد المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جتنا ممکن ہو سکے گا ہم اس اتحاد کی محنت اور کوشش میں آپ کے ساتھ شریک رہیں گے. اور آخر میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وقت کے اے یزیدو سنو حسینی ہیں ہم. وقت کے اے یزیدو سنو حسینی ہیں ہم. سر کٹانا تو جانتے ہیں، سر جھکانا ہماری عادت نہیں. نام بنایا، بدقسمتی سے کچھ عرصے کے بعد حالت وہی ہو گئی جو اس ادوار میں تھی، جس کے لیے ہم سارے ذمہ دار ہیں. شاید میں زیادہ ذمہ دار ہوں گا اور کوئی میرے دوست کم ذمہ دار ہوں گے. ذمہ داری ہر فرد کی اتنی ہے جتنا معاشرہ خراب ہوا. اگر اس کو پوری باریکی سے دیکھا جائے تو مقصد وہی تھا کہ اپنا آپ منوانے کے لیے کون سا راستہ آسان ہے. تو لوگوں نے منتخب کیا کہ لوگوں کو لڑاؤ، ان میں تفرقہ پیدا کرو، گروہ بندی کرو اور کسی نہ کسی گروہ کو اپنے ساتھ لے کے اپنے آپ کو منواؤ اور اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرو. کسی نے اسلامی تعلیمات اور رسالت مآب کا اور شرعی جو اللہ کا حکم تھا اس کو مد نظر میں اپنا کہوں ہم نے نہیں رکھا اور اپنے دنیاوی لالچ، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہم نے اس بات کو استعمال کیا، جس کے لیے آج ہم سب ذمہ دار ہیں. اور پھر اگر اس چیز کو کوئی ایسا مجاہد جو ختم کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو جس حد تک بھی ہر آدمی سپورٹ کر سکتا ہے وہ کرے. میں جتنی حد تک کر سکتا ہوں میں بھی کروں. باقی معاشرے کے تمام افراد جو خاص طور پہ با اثر ہیں سیاسی طور پہ، سرمایہ کی طور پہ، اپنے علمی طور پہ، وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں تاکہ اس معاشرے کی اصلاح ہو اور ہم کل قیامت کے دن جب پیش ہوں رسالت مآب کی خدمت میں تو ہم وہاں یہ بتا سکیں کہ ہم نے اپنے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تگ و دو کی.
تو میں آخر میں پھر یہاں جتنے بھی ہمارے معززین باہر سے تشریف لائے ہیں ان کا میں اپنی طرف سے اور بکھر کی عوام کی طرف سے اور بکھر والوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جواد نقوی صاحب کا تہہ دل سے مشکور کہ جو مشن انہوں نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اور جو بھی اس مشن کے آپ کے اس کاروان کے ساتھی ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور آپ کے بھی مشکور ہیں، اور بکھر میں یہ کانفرنس آپ کے نے جو انعقاد کیا ہے اس کے لیے ہم اسپیشلی اور خصوصی طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت مہربانی، شکریہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اب میں اگلے خطیب کو بلا تمہید مختصراً اظہار خیال کے لیے دعوت دینے لگا ہوں. ملتمس ہوں امامیہ آرگنائزیشن کے زونل ناظم جناب اون عباس شیرازی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور مختصراً اس وحدت امت کانفرنس سے خطاب فرمائیں. جناب اون عباس شیرازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھر پر چلنے والے کیڑے کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے، اور درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں. محترم سامعین اور بزرگان، علماء، دانشوران، میں اس سے قبل کہ وحدت کے عنوان سے کوئی بات کروں، میں اپنے محبوب سید جواد کے حوالے سے 2-3 باتیں کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جہاں تک شیعہ کلچر کا سلسلہ ہے اس میں میں کہوں گا سید جواد نے عاشور اور ولایت جو بیان کی ہے اس سے قبل ہم نے نہیں سنی تھی. یہ ایسا ہے کہ عاشور کی حقیقت بھی سید جواد نے وہ بیان کی کہ جو لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے تھی، اور اسی طرح سے ولایت کی حقیقت بھی بیان کی، اور اب ایک آگے قدم بڑھایا کہ پوری امت کی وحدت کے عنوان سے کام شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وہ کام جو ہم کہیں کہ مدارس بنا رہے ہیں، یہ سارے اصل جو کام ہے فکر دینے کا، باشعور کرنے کا لوگوں کو، مسلمانوں کو. پہلے انہوں نے مکتب تشیع تک کام کیا، لوگوں کو باشعور کیا، اور اب جو آگے قدم بڑھایا ہے اس میں پوری امت کے لیے. اور بے شک ان کا وحدت کا عنوان علامہ اقبال اور وہ سارے علماء، اور خصوصاً وحدت کا عنوان اقبال کے بعد پاکستان کے حوالے سے یہاں جو کام ہوا ہے وہ انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے ہوا ہے. کہ مجھے یاد ہے کہ ایک کتاب جو ایک جماعت اسلامی کے معزز رکن نے لکھی تھی کہ میں نے ایران کو دیکھا، اس عنوان سے تھی، تو انہوں نے پیش لفظ میں یہ لفظ لکھے تھے کہ اگر ہم انقلاب ایران کو شیعہ انقلاب کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف سے لے کے اب تک، یعنی خلفائے راشدین کے بعد سے اسلام کی جو تاریخ لکھتے ہیں تمام مسلم کے عنوان سے کہ اسلامی تاریخ خلفائے راشدین تک ایک اسلامی حکومت کا قیام، اس کے بعد ہم کوئی قیام اسلامی حکومت نہیں دیکھتے. تو اس لیے اس انقلاب اسلامی ایران کو ہم اسلامی انقلاب کہیں گے. تو اس اسلامی انقلاب کے عنوان سے ایک بہت بڑا کام تھا جس پہ استعمار نے حملہ کیا، اور اس نے یہ دیکھا کہ اگر یہ انقلاب اسلامی اس وحدت کے عنوان سے آگے بڑھے گا تو یہ پوری مسلم امت ایک ہو جائے گی اور ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گی. تو اس نے حملہ کیا. یہ فرقہ واریت کا حملہ ہمارے اندر سے نہیں ہے، یہ حملہ باہر سے ہے جس کو ہم نے مل کے روکنا ہے. اس سے قبل بھی تو ایسا موجود تھا، مسلمانوں میں ایسا نہیں تھا. یہ ساری جماعتیں اس انداز میں بنائی گئیں
تاکہ وہ انقلاب اسلامی ایران کا وہ اثرات لوگوں پہ مرتب نہ ہوں اور لوگ متحد ہو کے ایک مسلم امت نہ بن جائے. اس مسلم امت کو روکنے کے لیے یہ حملہ آور ہوئے، اور اس حملے کو روکنے کے لیے اب ہمارے محترم سید جواد نقوی صاحب، میں تو محبوب کہوں گا، ان کا یہ کام بہت بڑا کام ہے. اور یہ کام ایسا ہے کہ وحدت، جس طرح سے میں نے کہا شیعہ کلچر کے لیے انہوں نے عاشور اور ولایت بیان کی ہے کہ اس سے قبل ہم اس سے آگاہ نہیں تھے، اسی طرح سے یہاں اب جو وحدت کا عنوان سید جواد بیان کریں گے وہ سمجھنے والا ہے. اگر آپ نے وہ وحدت کا عنوان سید جواد سے سمجھ لیا تو تمام مسلم ایک ہو جائیں گے. اگر اس وحدت کے عنوان کو آپ نہ سمجھ پائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بڑا نقصان کریں گے، اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. خدا ان کی عمر دراز کرے، ان کا سایہ قائم رہے. وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة امورنا خيرا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس توفیق پر اور نعمت پر اور سعادت پر جو آج بکھر کی سرزمین پر ہم سب کے نصیب ہوئی ہے، اور امت مسلمہ کا یہ وحدت امت کانفرنس کا پروگرام منعقد ہوا ہے. میں ان عزیزوں کو بھی تحسین کرتا ہوں، قابل تحسین ہے ان کا اقدام جنہوں نے اس شہر میں یہ خوبصورت بزم سجائی ہے اور ہم سب کو موقع دیا ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر وحدت امت کے متعلق اظہار خیال بھی کریں اور سماعت بھی کریں. اور خصوصاً جو شخصیات اکابرین قائدین اور اسکالرز حضرات تشریف لائے ہیں، اور اسی بکھر سے اور گرد و نواح سے آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اس موضوع کو اہمیت دی، وقت دیا اور تشریف لائے. بہت خوبصورت بیانات ہم نے سن بھی لیے. جتنے معزز مہمانان گرامی نے اس موضوع پر ہمیں مختلف زاویوں سے وحدت کے گوشوں سے آگاہ کیا ہے. جیسا محترم جناب نوانی صاحب، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور زینت بنے ہیں اس کانفرنس کی، اور جو انہوں نے الفاظ یہاں پر بیان کیے ہیں، تو چونکہ ایک سیاسی رہنما ہیں اور اپنے ضلع اور شہر اور علاقے کے حالات سے دوسروں سے ہم سے زیادہ آگاہ ہیں، تو ان کی باتوں میں مجھے وہ احساس ہوا کہ اس کانفرنس کے اصلی مقصود کو بھانپ لیا ہے انہوں نے، جو مختصر انہوں نے اظہار کیا کہ بکھر کو کیوں انتخاب کیا ہم نے. اکثر بکھر کے مومنین دعوت کرتے تھے، رغبت رکھتے تھے کہ میں کسی مجلس پڑھنے کے لیے ہوں یا کوئی اور اس طرح کا، چونکہ رفت و آمد کم ہوتی ہے میری. پہلے توفیق تھی، اب ادارہ بننے کے بعد اور اس کی ذمہ داریوں کے بعد کم ہو گئی ہے. تو میں نے یہ تجویز دی کہ اگر یہ کام بکھر میں کریں تو بہت ضروری ہے، چونکہ بکھر ہمارے ملک کا یا ہماری امت کے پیکر کا وہ زخمی حصہ ہے، زخمی عضو ہے. اور اسی طرح میں درخواست کروں گا اپنے ڈیرہ اسماعیل خان کے مومنین بھی، ان سے بھی کہ انشاءاللہ ڈیرہ بھی وہ سرزمین ہے جہاں پر بھرپور طریقے سے وحدت امت کا عمل شروع ہو، اور ہر جب تحریک بیداری کے کارکنان علماء وہاں مصروف ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن تمام طبقات کو وہاں پر اکٹھا کر کے آپس میں جوڑنے کا عمل یہ ضروری ہے. باہر کے بکھر ضروری تھا یہاں پر اس قدم کو اٹھانا، چونکہ جیسا آپ نے سنا مختلف بزرگان سے، علماء سے بھی اور دیگر اسکالر سے، کہ قرآن کریم کا حکم وحدت کا ہے اور تفرقہ حرام ہے، تفرقہ جرم ہے. قرآن کی دین میں، قرآن کی تعلیمات میں تفرقہ
سب سے بڑا جرم ہے، سب سے گھناؤنا جرم ہے، سب سے پلید جرم ہے۔ اس وقت ہم اگر کسی کو کوئی حرام کام کرتے دیکھیں، مثلا کسی کو سرے عام شراب خواری کرتے ہوئے دیکھیں، شراب پیتے ہوئے دیکھیں، تو ہم سب اس کے مجرم ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ کسی کو زنا کی حالت میں دیکھیں ہم، تو ہم اس کے بارے میں ہماری رائے تبدیل ہو جاتی ہے کہ یہ بے شک ہمارے جاننے والا ہو، اپنی قوم قبیلے سے ہو، لیکن اگر اس جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے تو اس کی نفرت مومن کے دل میں، پاک فطرت میں، پاکیزہ نفس و روح میں اس کی نفرت آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس طرح کے اور اخلاقی جرائم کرے، مالی جرائم کرے، ڈاکہ ڈالے، چوری کرے، خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، سماجی بہت سارے جرائم ہیں، ان سب کو سن کے کوئی انسان ان کو پسند نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو ان سب سے بڑا جرم تفرقہ ہے، لیکن تفرقہ ڈالنے والے سے نفرت نہیں گئی، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بعض بندگان کو صبر دے۔ بڑی علمی شخصیت تھی، بہت بھاری وزنی شخصیت تھی وہ۔ ان کے والد مرحوم مفتی شفیع عثمانی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے وحدت امت ہی کے متعلق ہے، اس کے اندر انہوں نے یہی لکھا ہے، قریب یہی مضمون ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ تفرقہ سب سے بڑا جرم ہے، اور انہوں نے ذرا زیادہ کھول کے بیان کیا ہے۔ اہل منبر جو منبر پہ آ کے تفرقہ ڈالتے ہیں اور فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کی دوری کی بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں تو ایکٹر ہیں، یہ ایکٹنگ ہے، اور اگر یہ زنا نہیں کرتے سرے عام تو یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور اگر یہ شراب نہیں پیتے تو ایکٹنگ کر رہے ہیں، یہ ان کی دیانت نہیں ہے۔ دیانت کی وجہ سے یہ شراب نہیں چھوڑے ہوئے، دیانت کی وجہ سے یہ زنا سے دوری اختیار نہیں کیے ہوئے، دیانت کی وجہ سے یہ ڈاکہ اور چوری سے دور نہیں ہیں، بلکہ ایکٹنگ کرتے ہیں وہ عوام کے سامنے متدین ہونے کی۔ اگر یہ واقعا دیانت رکھتے ہیں تو سب سے بڑا جرم تفرقہ ہے، اس کو چھوڑ لیں، تفرقہ کی بات نہ کریں کبھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ گران گزرنے والی بات تفرقہ ہے۔ آپ نے یہ آیہ کریمہ سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے، اور آپ اس کو پڑھ بھی لیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میقات پہ بلایا 30 راتوں کے لیے، پھر بڑھا کے ان کو 40 کر دیا، اس دوران امت منتشر ہو گئی، امت گمراہ ہو گئی، امت بہک گئی، بائیں کے حضرت ہارون علیہ السلام بعنوان خلیفہ و جانشین امت کے اندر موجود تھے۔ 40 دنوں کے اندر امت اللہ کو چھوڑ کے گسالے کے گرد جمع ہو گئی، ہارون اور موسیٰ کو چھوڑ کے سامری کے گرد جمع ہو گئی۔ تو 40 دن میں امتوں کو گمراہ ہوتے ہوئے، عوام کو، پبلک کو گمراہ ہوتے ہوئے 40 دن کافی ہیں۔ خوب جب حضرت موسیٰ اپنا عہد میقات مکمل کر کے واپس آئے، جو منظر دیکھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا۔ قرآن کی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ غضبناک ہو گئے، شدید غضبناک، غضبان مبالغے کا صیغہ ہے، شدید غضب جو کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا اور نظر آ رہا تھا دیکھنے والوں کو۔ رنگت موسیٰ کی تبدیل ہو گئی اور ان کے تیور بہت وسیلے ہو گئے۔ میں آ کر بھائی اور خلیفہ اور جانشین کا ناسیہ زلفیں پکڑی، بال پکڑے اور داڑھی پکڑی اور جھنجھوڑا کہ میں آپ کو امت میں نگران بنا کے گیا تھا۔ یہ کیا منظر ہے کہ امت ساری سامری کے گرد جمع ہے اور گسالے کے گرد جمع ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ کہیں آپ کی کوتاہی، کہیں آپ کی غفلت کی وجہ سے تو یہ نہیں ہوا۔ قرآن کی آیات ہیں، متعدد ہیں، ان میں حضرت ہارون علیہ السلام نے بھائی کو کہا کہ میری شماتت مت کرو، میری مذمت مت کرو،
اور سب دیکھ رہے ہیں، دشمن بھی دیکھ رہے ہیں، مخالفین بھی دیکھ رہے ہیں، آپ میری بات تو سنیں، پہلے میرا عذر تو سنیں۔ اور حضرت موسیٰ نے اسی حالت میں ہی حضرت ہارون نے کہا کہ میں روکنے کی کوشش کی، ایک تو رکے نہیں، میری بات سنی نہیں انہوں نے، دوسرا میں آپ سے ڈر گیا، موسیٰ سے ڈر گیا، ورنہ میں عملی قدم بھی اٹھاتا، میں تلوار بھی اٹھا لیتا، میں مقابلہ بھی کرتا، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ جب واپس آئیں گے تو اس سے زیادہ شماتت جو ابھی کر رہے ہیں سامری کے پاس امت کو دیکھ کر، اس سے زیادہ غضب آپ کو آئے گا امت میں تفرقہ دیکھ کر۔ میں تفرقہ کے خوف سے بچنے کے لیے یہ کام کیا کہ ٹھیک ہے گمراہ ہو گئے ہیں لیکن تقسیم نہ ہو، بٹے نہیں آپس میں، اور آپ کا انتظار کیا کہ آپ آ جائیں، پھر اس کے بعد معاملے کو سلجھاتے ہیں، یعنی ان کی گمراہی دور کی جا سکتی ہے لیکن تفرقہ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اگر یہ بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، پھر مشکل ہے ان کو جوڑنا، لیکن ان کو گسالے سے نکال کر اللہ کے سامنے سجدہ کرانا یہ آسان ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لانا آسان ہے، لیکن تقسیم لوگوں کو جوڑنا آپس میں بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ یہ ناممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، لو انفقت، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سب کچھ اگر آپ انفاق کر دیتے، خرچ کرتے، پیسہ لگاتے، پھر بھی ما الفت بینہم، آپ ان کے درمیان الفت اخوت قائم نہیں کر سکتے تھے، پیسے سے نہیں ہوتی یہ الفت قائم۔ یہ کس سے ہوئی ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ اللہ کی نعمت نے ان کو آپس میں جوڑ کے بھائی بنا دیا ہے۔ عزیزان، آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، نوانی صاحب موجود ہیں، یہ ان کا سبجیکٹ ہے، سیاست اور مملکت داری، مجھ سے بہتر ریاست کے مسائل، سیاست کے مسائل جانتے ہیں، اور آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ بات چونکہ بہت واضح ہے، مجھ جیسا طالب علم بھی سمجھتا ہے اس بات کو کہ ہمارا ملک ہر لحاظ سے کمزور ترین اپنی تاریخ کے نقطے پہ پہنچا ہوا ہے اس وقت۔ معیشت آپ کی نابود، اور یہ معیشت جو دیوالیہ نہیں اعلان کر رہے، چونکہ قرضے ہیں پاکستان کے اوپر، وہ قرضے ڈوب جائیں گے، ورنہ اس کو کب کا کہہ چکے ہوتے کہ یہ ریاست دیوالیہ ہو گئی ہے۔ چونکہ دیوالیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جن کے قرضے ہیں وہ ہم نہیں لوٹائیں گے، نہیں لوٹا نہیں سکتے، تو وہ مجبور نہیں کر سکتے۔ جیسے سری لنکا نے کہا دیوالیہ ہو گیا، قرضے نہ مانگو ہم سے، کہاں سے دیں آپ کو۔ پاکستان کے اوپر شدید قرضے ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں اس کا اعلان کرتے۔ دوسرا یہ کہ ان کے بڑے مضموم مقاصد ہیں، میں اس کو کھول کے بیان کروں بغیر کسی جھجک کے، کہ یہ جو موجودہ پاکستان کے اندر صورتحال ہے، پہلے مذہبی بنیادوں پر ہم تقسیم تھے اور قومی بنیادوں پر، اب سیاسی بنیادوں پر بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ نفرت کی قومیت، قوموں کی قوموں سے نفرت، قبائل کی قبائل سے نفرت، اس قبیلے کی اس قبیلے سے نفرت، یہ تو تاریخی طور پہ رہی تھی۔ پھر ایک دور پاکستان میں ایسا آیا جب مذہبی نفرت ابھاری گئی، اس کا الاؤ جلایا گیا، اس آگ میں ملک جلا، بکھر سب سے زیادہ جلا اور ڈیرہ اسماعیل خان سب سے زیادہ جلا اور ابھی تک جل رہا ہے۔ یہ نفرت تھی، یہ مذہب، نفرت کی بنیاد پر جو مذہب پھیلایا گیا، اس مذہب میں سوائے نابودی کے کچھ اور بھی نہیں تھا۔ پھر ہر گھر داغدار ہوا، ہر گھر کے اندر لاشیں آئیں، اور اب سیاست، نفرت کی سیاست شروع ہوئی ہے۔ سیاست میں پہلے نفرت نہیں تھی، یہ ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدانوں میں یہ خوبی تھی، میں خود اپنے علماء کو بیان کرتا تھا کہ ان کو دیکھو کتنے بھائی کے عملاً اتنے پابند نہیں ہوتے، شرعی مسائل کے پابند نہیں ہوتے، لیکن ان کے دلوں میں بڑی فراخی ہوتی ہے کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے یا سیاسی اہداف کی خاطر جن کے شدید مخالف ہوتے ہیں ان کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ایک الیکشن میں کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، دوسرے الیکشن میں کسی، گویا ان میں کوئی دشمنی تھی ہی نہیں، ان میں کوئی مخالفت تھی ہی نہیں، ان کے یہاں اتنی گنجائش ہوتی ہے۔ خوب سیاست میں کبھی نفرت نہیں تھی، اختلاف تھا، لیکن
نفرت نہیں تھی، لیکن آج نفرت کی بنیاد پر سیاست بھی پاکستان میں شروع ہو گئی ہے۔ اس کا نتیجہ تقسیم، خوب یہ تقسیم اب بہت آگے تک چلی گئی ہے۔ یہ حالیہ موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ ہمارے ادارے بھی تقسیم ہو چکے ہیں، ہماری فوج میں بھی تقسیم آ چکی ہے۔ کیوں نہیں فیصلہ کر پا رہے، کیوں اعلان نہیں کرتے اس کا؟ ملکی حالات اتنے نازک موڑ پہ جا پہنچے ہیں، کیوں نہیں اعلان کرتے؟ وہ بھی نہیں، اس لیے کہ ادارے کے اندر تقسیم موجود ہے، ہمیں نہیں بتاتے، لیکن عقل تو ہے نا، انسان سمجھ سکتا ہے نا کہ اندر، مثلا آپ کے گھر میں کسی مومن مسلمان کے گھر میں اگر جوان بیٹی ہو اور بہت اچھا رشتہ آئے اس کا، انجینئر، ڈاکٹر، کوئی جنرل کرنل آئے اس کے، اور گھر والے نہ ہاں کریں نہ کریں، خوب اس کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ گھر کے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں۔ تائی کچھ اور کہتی ہے، چچی کچھ اور کہتی ہے، چچا کچھ اور کہتا ہے، تایا کچھ اور کہتا ہے، ماموں کچھ اور کہتا ہے، ننیحال کچھ اور کہتے ہیں، ددیحال کچھ اور کہتے ہیں، ماں کی اور نظریہ ہے، باپ کا اور نظریہ ہے۔ اس لیے بیٹی کا فیصلہ نہیں، نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک واضح سی علامت ہے۔ یہ تقسیم آگے تک چلی گئی ہے۔ یہ تقسیم قرآن کا فرمانا ہے کہ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قرآن نے یہ قانون دیا ہے، نزاع کرو گے کمزور ہو جاؤ گے، کمزور کرو گے تمہاری آبرو جاتی رہے گی، تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، تمہارا احترام ختم ہو جائے گا، تمہاری ابوت ختم ہو جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ خوب بے وقار قوم اور بے وقار مملکت اور بے وقار ریاست اور بے وقار فوج، دنیا اس کو سیٹھتی ہی نہیں ہے۔ یہ میں پہلے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ایک کام پاکستان میں ہوا، دہشت گردی شروع ہوئی جس کے سارے شکار ہیں، ہمارے سامنے ہیں، زندہ شہید بیٹھے ہوئے، ان کے اوپر بھی حملہ ہوا، ان کے بار بار ہوا، آپ سب کے گھروں پہ ہوا ہوگا، سب کے رشتہ دار، بچا کوئی نہیں۔ یہ خطہ زیادہ متاثر ہوا اس سے، دہشت گردی شروع ہوئی، لشکر بنے، ان کی سرپرستی کی گئی، پھر انہیں موقع دیا گیا، آگے بڑھے، بڑھتے بڑھتے ریاست خطرے میں جا پڑی۔ دہشت گردی جب پاکستان میں بنی، جاری ہوئی، تو ساتھ ساتھ IMF اور FATF بیٹھ کر پاکستان کی فائل بناتے رہے۔ وہ خاموش نہیں بیٹھے ہوئے تھے، غافل بھی نہیں تھے۔ پاکستان میں دہشت گردی ہے، پاکستانی ریاست دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہے، پاکستانی حکومت دہشت گردی کی مدد کرتی ہے، پاکستانی بینک دہشت گردی کی سپورٹ کرتے ہیں، پاکستانی سسٹم اکانومی دہشت گردی کی سپورٹ کرتا ہے، یہ ٹرانزیکشن دہشت گردی کی ہوتی ہے۔ کرتے کرتے پاکستان کو ناگہان لے آئی انڈر آبزرویشن کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے۔ وہ بلیک لسٹ کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے کتنی دہائیاں ہمیں گرے لسٹ میں رکھ کر اور پھر ہم سے وہ سارے کام کروائے اور منوائے، جس کو جیل میں پہنچانا تھا اس کو پہنچوایا، جس پہ پابندی لگانی تھی اس پہ پابندی لگوائی، جس کو کل عدم قرار دینا تھا اسے کل عدم قرار دیا، جسے نکالنا تھا نکال، سب کچھ کروایا ایک فائل کی مدد سے۔ اب جو پاکستان میں یہ نفرت ہو رہی ہے، مذہبی نفرت بڑھ کر سیاسی نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اس نفرت کے بعد اور اس تقسیم کے بعد اور اس کمزوری کے بعد ابھی ایک فائل بن رہی ہے، یقین جانلے بن رہی ہے۔ میں آپ کو آج ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، آپ یاد رکھنا اس نقطے کو کہ ایک فائل بڑی خوفناک قسم کی پاکستان کی بن رہی ہے انہی اداروں کے اندر، کہ پاکستان کی قوم میں دہشت گردی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں KPK میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور بکر زیادہ دور نہیں ہے ڈیرے سے، ایک پل کا فاصلہ ہے بیچ میں، اور ظاہر ہے کہ یہ دہشت گردی جب مضبوط ہو گئی ہے تو آگے بڑھے گی۔ کمزوری، تقسیم، فوج بے وقار بے وقت کر دی گئی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب فائل کیا بنے گی کہ پاکستان میں پہلے کہتے تھے دہشت گردی کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اب یہ کہیں گے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے دہشت گردی کے لیے استعمال ہوں گے، لہٰذا یہ ریاست ایٹمی ہتھیاروں کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس کے قابل نہیں ہے، یہ اس سے لے لیے جائیں، انڈیا کو دے دیے جائیں اور اسرائیل کو دے دیے جائیں۔ خدا نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ راستہ اسی طرف جاتا ہے۔
اور یہ اگر نہ روکا گیا اس سلسلے کو یہاں پر تو عنقریب اقوام متحدہ کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں یہ طے کر دیا جائے گا کہ پاکستان کے اندر چونکہ معیشت کے لحاظ سے پاکستان صفر ہو گیا ہے، سیاسی ناپائیداری کے لحاظ سے پاکستان مثال بن گیا ہے، اور اسی طرح نفرت کے حوالے سے پاکستان خانہ جنگی کے دہانے پر ہے اور دہشت گردی پاکستان کے اندر دوبارہ لوٹ کر آ گئی ہے۔ ایسی ریاست کے پاس اتنے خطرناک ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ جو بائیڈن نے آپ چند مہینے چند ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ خطرناک ملک ہے اور اس کے اثاثے غیر محفوظ ہیں، وہ ایسے باس نہیں تھی، حواس باختگی کے نتیجے میں نہیں تھی جیسا ہمیں بتایا گیا، وہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا وہ۔ خوب اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان جس چیز کا پہنچ رہا ہے وہ نفرت اور تفرقہ ہے، ہر بنیاد پر مذہب سے بات بڑھ کے آگے سیاست تک چلی گئی ہے۔ اس کو روکنا ہے، روک نہیں سکتے ہم۔ دیکھیں دہشت گردوں کو نہیں روک سکتے ہم، دہشت گردوں کے پیچھے جو سلسلے ہیں، جو عالمی طاقتیں ہیں، جو شیطان ہیں، جو ہاتھ ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔ ہم نے کوشش کی، ہماری افواج نے کوشش کی قربانیاں دے کر دہشت گردی کو پاکستان سے ختم کریں، نہیں کر سکے، پھر لوٹ کے واپس آ گئے۔ ابھی پولیس پر ادھر ڈیرہ میں ہی ہوا تھا نا حملہ، پولیس اہلکار 6 شہید ہو گئے جی لکی مروت میں، اور افواج پر اسی دن باجوڑ میں حملہ ہوا، اور ہر روز یہ کام ہو رہا۔ اور پارچنار میں کل جنگ ہوئی جس کی خبریں آج آپ نے پڑھ لی ہوگی یا کل پڑھ لی ہوگی۔ خوب یہ سلسلہ رکا تو نہیں، دہشت گردی ختم تو نہیں ہوئی، دہشت گرد نہیں ختم کیے جا سکتے۔ اسی طرح تفرقہ ڈالنے والے افراد، ہماری سارا رخ تفرقہ ڈالنے والوں پر ہوتا ہے کہ آپ تفرقہ نہ ڈالو، وہ ڈالیں گے تفرقہ، کیونکہ تفرقہ ان کا مذہب نہیں ہے، تفرقہ ان کا بزنس ہے، ان کا کاروبار ہے۔ اس بات کو مان لیں، آپ غور کریں اس کے اوپر کہ جو لوگ مذہبی تفرقہ ڈالتے ہیں، شیعہ سنی تفرقہ ڈالتے ہیں، شیعہ کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں، سنی کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوتے۔ ویسے نعرے مذہب کے لگاتے ہیں لیکن یہ کاروبار ہے ان کا، بزنس ہے ان کا۔ آپ خود بکر والے زیادہ بہتر جانتے ہو آپ کہ تفرقہ ڈالنے والا ذاکر کتنا مہنگا ہوتا ہے، تفرقہ انگیز گفتگو کرنے والا خطیب کتنا مہنگا ہوتا ہے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ حتماً سپانسرڈ ہوتا ہے کسی بڑی کمپنی کی طرف سے کہ آپ بکر میں جا کر آگ لگائیں، تفرقہ ڈالیں۔ آپ بکر والے اس کی فیس نہیں دے سکتے، اتنا مہنگا ہوتا ہے۔ یہ ان کا کاروبار ہے، یہ ان کا بزنس ہے۔ اب آپ توجہ سنیں، توجہ سے بات یہ سنیں، پولیس کے ایک قانون ہے کہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے، مخصوصاً قتل و غارت جس کے اندر موجود ہو، تو پولیس آسانی سے مجرم تک پہنچ جاتی ہے۔ ان کے پاس ایک فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس قتل سے فائدہ کس کو ملا ہے، فائدہ کس نے حاصل کیا ہے۔ ابھی یہ صحافی قتل ہوا، پاکستان کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا، نائجیریا میں جا کر اس کو مارا گیا مذموم مقاصد کے لیے۔ وہ خود بھی اس نے سادگی دکھائی اور ان سیاسیوں کے ہتھے چڑھ گیا وہ، اور اس نے اپنا خاندان بچے اس نے یتیم کر لیے۔ صحافی نے بھی سادگی دکھائی، اس کو نہیں آنا چاہیے تھا ان کے جھانسے میں، باہر کیف آ گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ آسان ہے پہنچنا، کس نے مارا، فوراً کہا گیا، اداروں پہ ڈال دیا گیا، اداروں نے برات کی، ہم نے نہیں کیا، حکومت نے کہا ہم نے نہیں کیا۔ آسان ہے۔ اس قتل کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ قاتل یا وہ ہے یا اس کی ایما پر قتل ہوا ہے جس نے قتل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھ لیں، بے نظیر صاحبہ قتل ہوئی، کس نے کیا نہیں پتا، فائدہ کس کو ہوا، بس آپ سمجھ جائیں جس نے فائدہ اٹھایا اس کو ضرور بیچ میں کوئی تھوڑا بہت عمل دخل تھا اس کا، جس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو مذہبی فرقہ واریت میں جو ایشوز اٹھائے جاتے ہیں، جیسے ایک ایشو ہے صحابہ کی توہین، مقدسات کی توہین، اس میں عموماً شیعہ متہم ہوتے ہیں کہ یہ توہین یہ کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایسے کاروباری لوگ ہیں جو
کرتے ہیں شیعہ اہل بیت کا پیروکار ہے. اہل البیت علیہ السلام شیعہ پابند ہے. شیعہ ایک قدم نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ہم نمرقۃ الوسطیٰ ہیں اور جو پیچھے ہے وہ بھی ہم سے آ ملے, جو آگے نکل گیا ہے وہ بھی ہماری طرف لوٹ آئے. لیکن فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جب اہل سنت کی مقدسات کی توہین ہوتی ہے, اس سے فائدہ شیعہ کو ہوتا ہے یا سنی کو, یا ان لوگوں کو ہوتا ہے جو صحابہ کے نام پر تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, صحابہ کے نام پر جتھے بنائے ہوئے ہیں, صحابہ کے نام پر فنڈ جمع کرتے ہیں, صحابہ کے نام پر آگے بہت سارا اپنا کاروبار ہے. فائدہ تو وہ اٹھاتے ہیں. ان کی ضرورت ہے یہ توہین, چونکہ اگر یہ توہین نہ ہو تو ان کا لشکر نہیں چلتا, ان کی سیاست نہیں چلتی, ان کی انجمن نہیں چلتی. ہمیشہ جرم میں مجرم وہ ہوتا ہے جو بینیفیشری ہو. یہ جو توہین کرتے ہیں شیعہ بن کر, یہ ہیں فائدہ اٹھانے والے, فیس ملتی ہے, عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسرا وہ جو صحابہ کی حرمت کا پرچم اٹھائے ہوئے ان کو فائدہ ملتا ہے. اگر صحابہ کی توہین ختم ہو جائے, آپ مجھے بتائیں یہ لشکر باقی رہ جائیں گے پیچھے, ان کو کہاں سے ملے گا فنڈ؟ ان کو یہ ختم ہو جائیں گے ایک دن میں. اور آسان طریقہ ہے, شیعہ اگر چاہتے ہیں کہ یہ سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی اور یہ سارے ختم کرو, آج ہی یہ توہین کا سلسلہ بند کر دو. جب آپ بند کرو گے ان کو فنڈ ملنا ختم ہو جائیں گے. تجربہ کر کے دیکھو آپ, ان کو نہیں دیں گے وہ لوگ فنڈ, کیونکہ فنڈ تو کہاں دیتے تھے, اس لیے کہ آپ یہ سناتے ہو جی دیکھو فلاں جگہ توہین ہو گئی, چلو سارا ملک اٹھو, سارے لشکر اٹھو اور ملک کو آگ لگا دو اس ملک کو. نہ تو بہانہ, نہ ذاکروں کو روکا جا سکتا ہے, نہ خطیبوں کو روکا جا سکتا ہے چونکہ ان کا کاروبار ہے, اور نہ وہ بینیفیشریز جن کو یہ مقدسات کی توہین ان کو چاہیے نہ ہو تو وہ خود کروائیں گے, کسی کو اکسائیں گے کہ جو جا کے یہ بیان دو, یہ میڈیا کلپ نکالو, پھر اس کو میڈیا پہ ڈالو تاکہ ہم اس کو لے کر پھر نشر کریں اور ملک میں آگ لگائیں اور ہمارے دھندے چلیں اور ہمارا کاروبار چلے, سیاست چلے ہماری. ان لوگوں کو ہم نہیں روک سکتے. میں نے عرض کیا کہ دہشت گردوں کو پاکستان کی افواج ختم نہیں کر سکی, پھر لوٹ کر آ گئے ہیں. فوج خود شہید ہو رہی ہے, پولیس شہید ہو رہی ہے. لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں, دو رکن ہیں, دو پارٹ ہیں اس سلسلے کے. ایک یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہوں یا نفرت پھیلانے والے اور تفرقہ پھیلانے والے, امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو تیسرا حصہ ہے نہج البلاغہ کا, نہج البلاغہ پڑھیں, سب پڑھیں. شیعہ ویسے نہج البلاغہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. ان کے رویوں سے پتہ چلتا ہے نہیں پڑھتے. امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال پوچھا تو امام نے فرمایا مجھے لگتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا. اس نے فقہی سوال پوچھا, اس نے پوچھا کہ سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے, تو امام نے فرمایا کہ لگتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا. وہ تعجب ہوا کہ مولا کو کیسے پتہ چل گیا میں قرآن نہیں پڑھتا. امام نے فرمایا اگر تو قرآن پڑھتا ہوتا تو یہ واضح لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ کیسے کرنا چاہیے, تو نہیں پڑھتا قرآن. ہمارے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نہج البلاغہ نہیں پڑھتے, اگر پڑھیں تو ہمارے رویے کچھ اور ہو جائیں گے. عزیزان, نہج البلاغہ کا پہلا حصہ خطبے ہیں, دوسرا حصہ خطوط ہیں, مکتوبات, تحریریں, اور تیسرا حصہ وہ چھوٹے کلمات ہیں, کلمات قصار یا حکمتیں. پہلی حکمت پاکستان کے لیے امیر المومنین نے بیان کی ہے 1400 سال پہلے. اس وقت پاکستان نہیں تھا لیکن کوفہ تھا, تو فرق نہیں پڑتا, زمین کا فرق نہیں پڑتا, اصل تو وہ کلچر ہے. وہ کوفے میں ہو تو وہ کوفہ ہے, وہ پاکستان میں ہو تو یہ کوفہ ہے. کوفہ کسی جغرافیہ کا نام نہیں ہے, کوفہ ایک رویے کا نام ہے, ایک طرز کا نام ہے. وہ طرز کسی بھی قوم کے اندر وہ کوفہ ہے. تو ان کو امیر المومنین نے ایک فارمولہ بتایا, کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زرع فتحلب ولا زہر فترکب. امیر المومنین نے خوبصورت مثال دی, بکر والوں کے ماحول کی مثال ہے. یہاں پر شتر پروری ہے نا, اونٹ, بکر میں ہے نا اونٹ,
دیکھے ہوئے ہیں اونٹ، یہاں نظر آتے ہیں مجھے روڈوں پر بھی، ہر کام میں۔ اونٹنی کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، چند ماہ کا ہوتا ہے، 6 ماہ کا، تو وہ نہ دودھ ہوتا ہے اس کا اور نہ ہی اس کے اوپر پالان ڈال کے کوئی لوڈ ڈالا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اونٹنی کے چھوٹے بچے، اسی کو ابن لبون کہتے ہیں۔ ابن لبون یعنی دودھ پیتا بچہ جو ہے، لبن جو پیتا ہے، یا دودھ اس کا ابھی چھوٹا نہیں ہے، ابھی اونٹنی کا دودھ پیتا ہے۔ فتنے جب ہوں تو تم ابن لبن بن جاؤ، اونٹنی کے وہ دودھ پیتے بچوں کی طرح بن جاؤ۔ ان کی 2 خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ ان کا دودھ نہیں نکالا جا سکتا، دودھ نہیں پلاتے کسی کو، دوسرا سواری نہیں دے سکتا وہ بچہ کسی کو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب تمہارے ملک میں، تمہاری قوم میں تفرقہ پھوٹے، فتنہ پھوٹے، مذہبی یا سیاسی، تم اس فتنے کو دودھ مت پلاؤ اور اس کو سواری مت دو، دودھ نہ پلاؤ اور سواری مت دو۔ آج یہ جتنے فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان کے فتنے کا جو عمل ہے، جو جاری ہے، یہ 2 وجہ سے ہے۔ ایک، کچھ لوگ اس کو دودھ پلاتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سواری دیتے ہیں۔ جتنے تفرقہ باز ہیں یہ عوام کے اوپر سواری لیتے ہیں، عوام سواری دیتے ہیں ان کو، نہ دو ان کو سواری۔ نفرت پھیلانے والے کو سواری نہ دو، تفرقہ پھیلانے والے کو سواری مت دو، نہ کرو اس کا احترام، نہ دو اس کو دعوت، نہ پڑھنے دو اس کو آ کر اپنے پاس، استقبال نہ کرو اس کا۔ کیوں کہ اگر اس نے شراب پی ہوتی تو پھر بھی گنجائش ہے، اگر اس نے نعوذ باللہ زنا کیا ہوتا، لواط کیا ہوتا تو پھر بھی گنجائش ہے، لیکن چونکہ اس نے اس سے بڑا جرم تفرقہ پھیلایا ہے، جب تفرقہ پھیلایا ہے اس کی کوئی گنجائش مومن معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چیز جو ہم عوام کر سکتے ہیں، وہ دہشت گردوں کو نہیں روک سکتے، فتنہ بازوں کو نہیں روک سکتے، فرقہ سازوں کو نہیں روک سکتے، فرقہ واریت کے ان ڈائریکٹرز کو نہیں روک سکتے، یہ کریں گے اپنا، چونکہ ان کا کاروبار ہے، بزنس ہے یہ۔ لیکن ہم خود تو روک سکتے ہیں نا، اس کام سے رک جائیں جس سے علی علیہ السلام آپ کو روکنا چاہتے ہیں۔ فتنے کو، تفرقے کو دودھ پلانا چھوڑ دو، اس کو سواری دینا چھوڑ دو۔ یہی تحریک بیداری، اسی چیز کا نام ہے۔ تحریک بیداری پولیس نہیں ہے کہ مجرم کو پکڑ کے اس کو سزا دیں۔ بعض اس طرح کرتے ہیں نا، تحریکیں ہیں کہ ہم نے اس کو بھی فلاں کرنا، جیسے یہ خطیب شعلہ بیان جب شعلے نکالتے ہیں اس ممبروں پر تو پھر دھمکیاں دیتے ہیں، فلاں کو ایسا کر دیں گے، فلاں کو ویسا کر دیں گے۔ تحریک بیداری کا ایسا کوئی نعرہ نہیں ہے کہ کسی کو ایسا کر دیں گے یا کس کو ویسا کر دیں گے۔ تحریک بیداری کا ایک کام ہے، لوگوں کے اندر اتنا شعور بلند کر دیں گے کہ وہ کسی تفرقے کو دودھ نہ پلائیں، کسی تفرقہ باز کو سواری نہ دیں۔ اور جس دن عوام بیدار ہوئے، یہ سیاست بھی نفرت کی یہی ختم ہو جائے گی، مر جائے گی۔ جھوٹ، ابھی ہمارے جنرل صاحب نے پریس کانفرنس کر کے، اور سب کو ابھی تک تعجب ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اقدام کرتے، کوئی ڈیسیجن لیتے، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ سب حیران ہیں کہ پاکستان میں تو طاقتور لوگ تو پریس کانفرنس نہیں کرتے، پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا۔ ایسے ہی ہے نا، جن کی کوئی نہیں سنتا، ایسے ہی ہے نا جی نوانی صاحب۔ ورنہ جس کے پاس طاقت ہے وہ تو پریس کانفرنس نہیں کرتا، وہ تو سیدھا جا کے گلا دبوچتا ہے، اوپر سے عمل کرتا ہے وہ تو جا کے۔ پریس کانفرنس وہی کرتا ہے جس کی کوئی نہیں سنتا۔ جیسے عموماً آپ دیکھتے ہیں یہ مذہبی یا سیاسی یا سماجی لوگ، آج دن اکیلا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، 2-3 صحافی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ صحافی بھی بسکٹ کھا کے حرام جو ایک خبر اس کی دے دیں پریس کانفرنس میں، پیسٹریاں کھا لیتے ہیں، اس کی چائے اس کی پی لیتے ہیں، سارا اس کا خرچہ کروا لیتے ہیں، خبر نہیں دیتے اس کی۔ خوب پریس کانفرنس کی انہوں نے آ کر، اور اس میں کہا کہ پاکستان میں جھوٹ آسانی، روانی اور فراوانی سے بولا جاتا ہے۔ خوب ظاہر ہے انہوں نے ایک پارٹی کی طرف یا ایک لیڈر کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ان کی درست تھی۔ صرف ایک لیڈر نہیں، سب جھوٹ آسانی سے بولتے ہیں، روانی سے بولتے ہیں اور
فراوان بولتے ہیں جھوٹ. ممبروں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, سیاست میں جھوٹ بولا جاتا ہے, مذہب کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, میڈیا میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے. کیوں جھوٹ کا بازار اتنا مارکیٹ گرم ہے؟ جھوٹ کی فیکٹریاں کیوں اتنی زیادہ ہیں؟ جب فیکٹری زیادہ ہو, پروڈکشن زیادہ ہو, تو اس کا مطلب یہ کہ مارکیٹ ہے موجود. جھوٹ کی مارکیٹ ہے تو جھوٹ بنتا ہے نا اتنا. جھوٹ کی مارکیٹ کون ہے؟ مثلا ابھی سردیاں آ رہی ہیں, جرسیاں بکیں گی, لنڈے والے پرانی جرسیاں لے آئیں گے, فیکٹریوں والے نئی جرسیاں لے آئیں گے, چائنا نئی جرسیاں. ابھی پاکستان کی مارکیٹ بھر جائے گی جرسیوں سے, جیکٹوں سے, سویٹر کوٹ سے بھر جائے گی. کیوں؟ چونکہ سردیاں ہیں, مارکیٹ ہے. کون ہے مارکیٹ؟ آپ عوام لوگ جن کو سردی لگتی ہے, انہوں نے خریدنی ہے. اس لیے چائنا بھی جرسیاں بنا رہا ہے اور لنڈا بھی جرسیاں بیچ رہا ہے, فیصل آباد بھی جرسیاں بنا رہا ہے. جس نے ٹیکسٹائل کا کوئی کام تھا وہ روک کے جرسیاں بنانا شروع کر دیے, چونکہ مارکیٹ جرسیوں کی ہے. یہ اتنا جھوٹ میڈیا کیوں بناتا ہے؟ اتنا جھوٹ سیاست میں کیوں بولا جاتا ہے؟ اتنا جھوٹ ممبر پہ کیوں بولا جاتا ہے؟ چونکہ مارکیٹ ہے جھوٹ کی. مارکیٹ ہے. مارکیٹ کون ہے؟ لوگ ہیں, عوام مارکیٹ ہے نا. یہ جھوٹ خریدتے ہیں, یہ جھوٹ مانتے ہیں, یہ جھوٹ سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں جھوٹ. اب اگر ہم نے جھوٹ روکنا ہے تو فیکٹری تو نہیں بند کر سکتے, اس نے تو بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. میڈیا کو روک سکتے ہیں جھوٹ بولنے سے ہم؟ سوشل میڈیا کو خصوصاً کوئی نہیں روک سکتا, عاجز ہیں اس کے سامنے سب. ٹرمپ جیسا طاقتور صدر میڈیا کے ہاتھوں ذلیل ہوا, رسوا ہوا, عاجز ہو کے تسلیم ہو گیا. نہیں روک سکتے آپ. جھوٹ بنانے والے, جھوٹ بولنے والے کو نہیں روک سکتے, لیکن جھوٹ روک سکتے ہیں ہم. کیسے روک سکتے ہیں؟ کہ جھوٹ نہ خریدیں, جھوٹ نہ سنیں, جھوٹ نہ مانیں. آپ ممبر پہ جھوٹ بولتا ہے نہ مانو, محراب میں جھوٹ بولتا ہے نہ مانو, میڈیا پہ جھوٹ بولتا ہے نہ مانو, سیاست میں جھوٹ بولتا ہے نہ مانو. جب تک یہ لوگ جھوٹ مانیں گے جھوٹے رہیں گے, جھوٹ کی مارکیٹ رہے گی. خوب آج الحمدللہ آپ سب نے, سب کی کاوشوں سے جو شریک ہیں ان کی بھی, اور جو انتظامیہ ہیں, ہمارے جتنے عزیزان تھے, بزرگان جو بیٹھے ہوئے ہیں, شینا صاحب ہیں, افتخار صاحب ہیں, اور باقی جو کچھ چلے گئے ہیں یہاں سے, سب کی کاوشیں, نوانی صاحب ہیں, کچھ میرے خیال میں چلے گئے ہیں بزرگان. آپ سب کی کوششوں سے یہ وحدت کے نام پر اتنی جمعیت ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہم کہیں جی کہ تفرقہ ڈالنا ہے, بکھر میں تفرقے کی آگ لگانی ہے, پھر اتنی محنت کرنی پڑے گی جتنی وحدت کے لیے کرنا پڑی ہمیں. صرف اعلان کر دو, ایک سوشل میڈیا کا ایک میسج چلا دو کہ فلاں جگہ اکٹھے ہونا ہے اور تفرقہ, کسی فرقے کے خلاف آواز اٹھانی ہے, کوئی جھوٹ سے ایشو بنا کے, پھر آپ کو دیکھے اتنے بندے ہوتے جتنے ماشاءاللہ. ابھی تو یہ تو میں خود بڑا متعجب ہوا ہوں, مجھے توقع نہیں تھی بکر میں پہلی کانفرنس اتنی موفق اور اتنی کامیاب ہوگی. یہ آپ سب کو کریڈٹ جاتا ہے, اور خصوصاً ہمارے ان انتظامیہ والوں کو اور آپ بزرگوں کو. لیکن تفرقے کے لیے اگر آواز اٹھائیں, فتنے کے لیے آواز اٹھائیں, پھر بغیر کارڈ کے اب دیکھیں کتنی لشکر جمع ہو جائے گی. یعنی عوام کے اندر وحدت کی پذیرائی اتنی نہیں ہے جتنی تفرقے کی ہے. تو ہمیں اپنا رویہ عوام کو بدلنا ہوگا. ہم جھوٹ کی فیکٹریاں نہیں بند کر سکتے, وہ رہیں گی لیکن انہیں دیوالیہ کر سکتے ہیں. میڈیا پیسے خرچ کر کے جھوٹ بناتا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے. یقین جان لے ایک ہفتے سے زیادہ نہیں چلے گی مارکیٹ اس کی, چونکہ جھوٹ خریدتا کوئی نہیں ہے, مہنگا پڑتا ہے جھوٹ اس کو. جھوٹے کا استقبال کوئی نہیں کرتا, جھوٹے کو داد کوئی نہیں دیتا, جھوٹے کی مجلس میں کوئی نہیں آتا, جھوٹے کو دعوت کوئی نہیں دیتا, جھوٹے سے الیکٹ سلیکٹ کوئی نہیں کرتا. یہ جھوٹ بہت مہنگا پڑتا ہے. ابھی جھوٹ انہیں بڑے نفع میں پڑتا ہے, اس لیے ڈٹ کے جی بھر کے جھوٹ بولتے ہیں. ہم کریں یہ کام. بیداری کا مطلب یہی ہے کہ قوم اتنی بیدار, اتنی باشعور ہو جائے, اتنی سلجھی ہوئی ہو کہ اس کو صاف پتہ چل جائے کہ یہ فتنہ ہے, یہ تفرقہ ہے, یہ جھوٹ ہے, اور ہم نے جھوٹ کسی سے نہیں سننا.
ہم نے تفرقہ کسی سے نہیں ماننا، کوئی بھی آ جائے، کسی بھی مسلک کا بندہ۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ جو تفرقے کی بات کرتا ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اس بات کو پلے باندھ لے اور آپ کھوج لگائیں اس کا، یہ نہ شیعہ ہوگا نہ سنی ہوگا۔ وہ بہترین سنی کون ہے؟ بہترین سنی وہ ہے جو اپنے سنی عقیدے پر پختہ ہو، اپنے سنی مذہب پر پختہ ہو۔ بہترین شیعہ کون سا ہے؟ جو اپنے مذہب پر، اپنے مسلک پر پختہ ہو۔ پختہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہترین شیعہ وہ ہے جو سنی کو نہ مانتا ہو، بہترین سنی وہ ہے جو شیعہ کو نہ مانتا ہو، نہ، بہترین سنی وہ ہے جو سنی تعلیمات کو مانتا ہے مکمل اور شیعہ کو گلے لگاتا ہے، اور بہترین شیعہ وہ ہے جو اہل بیت کے مسلک پہ پکا جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور سنی کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اور گلے لگاتا ہے اپنے، یہ بہترین شیعہ ہے۔ آپ اپنے اپنے سلسلے میں رہو، اپنی اپنی جماعت میں رہو، اپنی اپنی سیاست کرو۔ کسی زمانے میں ہم سیاسیوں کی مثال دیتے تھے، میں خود دیتا رہا ہوں، یہ علماء کرام موجود ہیں، قوم سے ہمارے ساتھ ہیں، یہ دوست ہمارے سنتے رہے، میں ہمیشہ ان کو سیاسیوں کی مثال دیتا تھا کہ دیکھو سیاستدان ہیں، ان کا جگر کتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز بھول کے پھر بیٹھ کے ایک ہو جاتے ہیں۔ ہم مذہبیوں کا دل اتنا کیوں تنگ ہوتا ہے؟ شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، بات سننا پسند نہیں کرتے، لیکن آج ان کو نظر لگ گئی سیاستدانوں کو، انہوں نے مذہبیوں سے بھی بڑھ کر نفرت پھیلائی اور بہت بری نفرت پھیلائی۔ اب مذہبیوں کا چہرہ سفید ہو گیا ہے ان سیاستدانوں کے سامنے کہ انہوں نے اتنا نہیں ظلم کیا تھا۔ بہرکیف اس سب کا علاج مملکت کو سہارا دے سکتے ہو، وحدت معمولی رکن نہیں ہے۔ وحدت کے ذریعے آپ اس ریاست کو، جس کے دشمنوں نے اس کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہے، اس کو آپ بچا سکتے ہو۔ وحدت کے ذریعے امت کو بچا سکتے ہو، قوم کو بچا سکتے ہو۔ وحدت کے ذریعے نہیں کہ صرف آپ مرو گے تو قبر میں بعد میں آخرت میں ثواب ہوگا وحدت کا، وحدت کے نتیجے میں یہی وقار بنے گا دنیا میں آپ کا، وحدت کے نتیجے میں عزت ہوگی دنیا میں، وحدت کے نتیجے میں مضبوط ہو جاؤ گے، طاقتور ہو جاؤ گے اسی دنیا میں، وحدت کے نتیجے میں اتنی بڑی آبادی اور وہ کوئی طاقت کوئی تاثیر نہیں رکھتی۔ یہ ملک جو ابھی 24-25 کروڑ کے لگ بھگ ہے، یہ فیصلہ کن طاقت اس خطے میں بن سکتا ہے اگر اس کے عوام کے اندر وحدت ہو۔ اور وحدت کی کھیتی بیداری ہے، یا وحدت کا بیج جس پانی سے اگتا ہے اس پانی کا نام بیداری ہے، شعور ہے، بصیرت ہے، اور یہ وہ کام ہے جو ہمیں انجام دینا ہے انشاءاللہ۔ باشعور انسان، باشعور قومی، باوقار قومی ہوتی ہیں، باعزت قومی ہوتی ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا رویے اپنانے ہیں، کیا طریقہ اختیار کرنے، کس سے دوری اختیار کرنی ہے، کس کی قربت اختیار کرنی ہے۔ اور یہ فکر الحمدللہ اکابری میں آپ نے سن لیا، جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ، اور اسی طرح مرحوم مولانا مودودی۔ میں مولانا مودودی کو بہت اہمیت دیتا ہوں، شروع سے دوران طالب علمی میں اپنے ان دوستوں کو میں بتاتا تھا کہ امام خمینی سے پہلے وہ راستہ جو امام نے بعد میں شروع کیا وہ سید مودودی نے پہلے شروع کیا ہے پاکستان میں۔ لیکن اس قوم نے جس طرح اقبال روتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اقبال نے کتنا درد اللہ نے اس کو دیا اور اس نے امت کے سامنے بیان کیا۔ معلوم ہے اقبال دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہہ کے گئے ہیں؟ عصر من دانندے اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست۔ میرا زمانہ، میری قوم یہ اسرار اور رموز سمجھنے والی نہیں ہے، شعور نہیں ہے ان کے اندر۔ اور فرمایا کہ میرا یوسف، میری فکر کا حسن وہ اس بازار کے لائق نہیں ہے، اس بازار میں اس کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ یہ شکوہ تھا اقبال کا۔ اور آج الحمدللہ یہ کانفرنس اور یہ اکابرین اور یہ سب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ہم حضرت علامہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، یہ عرض کرتے ہیں کہ نہ اب وہ نسل پیدا ہو گئی ہے جس کو آپ کے یوسف کی قدر ہے، اور وہ نہ صرف آپ کے یوسف کو کوڑیوں میں خریدیں گے بلکہ وہ آپ کے یوسف کو خون جگر کے بدلے خریدیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کاوش جو آج ہوئی ہے یہ انشاءاللہ رکے نہیں، ایک سلسلہ آغاز ہوا ہے،
اس کو ہم نے مستمر رکھنا ہے۔ بکر میں بھی انشاءاللہ وحدت کا سما بندھے اور پورا شہر انشاءاللہ پورا ضلع اس کے اندر پرو دیا جائے۔ ڈیرہ میں بہت ضروری ہے، ڈیرہ کے بھی جو مومنین ہیں، باقی سب طبقات ہیں، منہاج تحریک منہاج عالمی ہے، ڈیرہ میں بھی ہے اور بہت فعال ہے، جماعت اسلامی ڈیرہ میں بھی ہے اور بہت مضبوط اور فعال ہے، اور اسی طرح دیگر۔ تو یہ تو ہم فکر جماعتیں ہیں، تحریک بیداری ہے، جماعت اسلامی ہے، منہاج ہے، ان کا ایک اب دیکھیں فرق تو ہے۔ جماعت اسلامی کا مسلک کے لحاظ سے دیکھیں دیوبند ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام صاحب وہ اہل سنت، انہی کہتے میں بریلوی ہوں، انہوں نے خود برات کا اعلان کیا ہے کہ میں نہیں ہوں بریلوی، لیکن پھر بھی ہم تقسیم بندی میں بریلوی ہی، یعنی دیوبندی کے مقابلے میں جو دیوبندی نہیں ہیں وہ بریلوی ہم کہہ دیتے ہیں۔ خوب، اور شیعہ آپ کو معلوم ہے امام خمینی کی راہ کو جو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ تینوں ایک بات ہو رہی ہے۔ بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ جو بیدار اور باشعور ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ابھی ان سب میں بہت سارے ایسے ہیں، دیوبندی ایسے ہیں جو مولانا مودودی کو نعوذ باللہ تکفیر کرتے ہیں، بریلوی ایسے ہیں جو نعوذ باللہ ڈاکٹر شیخ الاسلام کو تکفیر کرتے ہیں، آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں۔ اور پھر ہمارے بارے میں تو جو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آنچے خوباں ہمیں دارت تو تنہا داری، وہ جو سب کے خلاف الگ الگ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر۔ لیکن نوانی صاحب میں شکریہ پھر ان کا ادا کرتا ہوں، مجھے نصیحت فرما رہے تھے کہ ان مخالفتوں سے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، فرما رہے تھے جو کام جو شروع کیا ہے اس میں قائم رہنا، تو ظاہر ہے ان کی بھی حوصلہ افزائی ہے اور آپ کی یہ شرکت بھی حوصلہ افزائی ہے، اور برفرض اگر نہ بھی ہوتی، اب تو الحمدللہ آپ سب جب موجود ہے میدان میں تو یہاں پھر کون ڈرتا ہے کسی سے، جب آپ ساتھ ہوں، جب یہ مومنین ساتھ ہوں، جب یہ اکابرین مخلصین ساتھ ہوں تو پھر کون کسی سے ڈرتا ہے۔ لیکن برفرض اگر نہ بھی ہوں، امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب مجھے چھوڑ جائیں، یہ انقلابی بھی چھوڑ جائیں، علماء بھی چھوڑ جائیں، یہ بسیجی بھی چھوڑ جائیں، یہ سپاہی پاسداران بھی مجھے چھوڑ جائے، اس وقت بھی فرماتے تھے میں اکیلا ہی ان دشمنان جو میرے دین کے مقابلے میں ہیں، میں اکیلا ہی ان کی دنیا کے مقابلے میں ڈٹا رہوں گا۔ تو انشاءاللہ یہ راستہ جاری رکھنا ہے، اس کو اللہ کے لطف سے، کرم سے انشاءاللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی لڑی میں سب کو پرونا ہے انشاءاللہ۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت و عقیدت سب کے دلوں میں ہے، اور صحابہ کا احترام سب نے کرنا ہے مل کر انشاءاللہ۔ وقت چونکہ آپ نے دور دراز جانا ہے اور اذان کا بھی وقت ذرا قریب ہے، میں آخر میں شکریہ پھر آپ کا کرتا ہوں، اور منتظمین کا، اور تمام آپ اکابرین کا، علماء کا۔ مفتی صاحب بہت دور سے اور ہر جگہ تشریف لے آتے ہیں زحمت کر کے، اور مجاہدین میں سے ہیں، یعنی واقعاً وحدت وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا الہ العالمین، تو اس بات پر گواہ ہے کہ تم اس مشکل راستے میں ثابت قدمی عطا کر۔ اے اللہ، ان بزرگان کی زندگیوں اور توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، جو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے جوان آج یہاں اس حال میں موجود ہیں، اللہ تیری رحمت کے سہارے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں،
मुराद यही है कि हम तेरे दीन पे मुत्तहिद हो जाएं, तेरे कुरान पे मुत्तहिद हो जाएं, तेरे नबी के फरमान पे मुत्तहिद हो जाएं। ऐ अल्लाह तेरे नबी के अहले बैत पे कुर्बान हो जाएं। ऐ अल्लाह तू हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अगर हमसे कोई कोताही हुई है तो हमें माफ फरमा। ऐ अल्लाह हम तेरे हुजूर तुझे हाजिर और नाज़िर जानकर अल्लाह हम इस बात का बरमला ऐलान करते हैं कि अल्लाह इस रास्ते में हम दाने दिल में कदम में सुख में अल्लाह हम एक दूसरे के हामी और नासिर। अल्लाह तो हमारी मदद फरमा, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा। मेरे भाई मेरे अजीज जहाँ जहाँ से चले हैं इस नेक रास्ते की तरफ अल्लाह इनके हर कदम पे नेकियां अता फरमा। अल्लाह इनके बुजुर्गों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिनके बुजुर्ग उनसे दूर हो चुके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कबूर को जन्नत के बागों में से बाग बना। अल्लाह ये आज की बुलंद आवाज के साथ पढ़े और हाथों को भी बुलंद कर ले, सब मिलके नूरानी मंजर नजर आ रहे हैं, सब मिलके बुलंद आवाज के साथ ला इलाहा वाहिदा मुस्लिमून ला इलाहा वला नअबुदु ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुना व रब्बु आबाइनल अव्वलीन लंजरा वादा व नसरा अबदा बेटा आगा साहब नाल ने मेहरबानी कराए यादगार बन गई है जनाब, बन गई है। असलम साहब बहुत मेहरबानी। असलम खान बलोच साहब ये हमारे दोस्त हैं।